اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال الامام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اللوموا لا تشکروا النعمہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آج 15 ماہ مبارک رمضان کا دن تھا، تو امام مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا۔ اسی مناسبت سے میں چاہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں اختصاراً عرض کروں کہ امام مجتبی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو یہ اس طرح کہوں کہ کیونکہ یہ جانشین حقیقی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یہ وہی پیغام دنیا والوں کو دیتے ہیں جو پیغام جناب ختمی مرتبت نے دیا، جو پیغام رسالت مآب نے دیا، وہی پیغام یہ ہستیاں بھی دیتی ہیں۔ یا اس طرح کہوں کہ یہ وہی پیغام جو پیغام الہی ہوتا ہے، اس پیغام الہی کو یہ پہنچاتے ہیں۔ تو اسی پیغام الہی کی پہنچ کے لیے میں امام علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللومو لا تشکر النعمہ، پست افراد کم ظرف لوگ نعمتوں اور نیکیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ معصوم امام کا کلام ہے کہ یہ کوئی دنیا کی بات نہیں امام علیہ السلام کر رہے، بلکہ اس پستی کو بیان فرما رہے ہیں جو پستی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پستی شمار ہوتی ہے۔ وہ ذلالت، وہ تذلیل اور وہ کم ظرف لوگ جو خدا کی بارگاہ میں کم ظرف ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کسی کے سامنے آ کر شکر گزاری نہیں کرتا، دنیا کا عام بندہ بھی اس کو کہے گا کہ یار یہ پست ترین بندہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، تو اس کے زبان تک یہ الفاظ نہیں نکلے کہ تیرا شکر گزار ہوں، تیرا شکریہ ہے۔ لیکن امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم امام کے کلمات سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کا اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے کہ اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ یہ اس بندے کی بات ہے جو اپنے کریم اللہ کی نعمات کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو پروردگار عالم کی نعمات ہیں، شاید اس آیہ مجیدہ کا میں اپنی گفتگو میں کئی دفعہ تکرار کر چکا ہوں۔ وہ پروردگار کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ دنیا کا پسترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو لہذا اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ امام ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، اے اس پروردگار عالم کی نعمتیں کھانے والے، یاد رکھو اگر اس کی نعمتیں کھاؤ گے تو اعلیٰ ظرف شمار ہوگے، بلند و بالا مقام والے شمار ہوگے۔ اگر اس کی نعمات پر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر پست ترین اور ذلیل ترین شمار ہوگے۔ یعنی امام علیہ السلام ہمیں
ایک بہت بڑے پہلو کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ایک بہت ہی پست کام سے روکا جا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث سے مبارکہ امام مجتبی علیہ السلام کی، وہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ میں اس کے بعد امام علیہ السلام کے چند اور سیرت کے پہلو بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، امام مجتبی علیہ السلام، الخیر الذی لا شر فیہ الشکر مع النعمت والصبر علی النازلہ۔ امام فرماتے ہیں وہ خیر اور نیکی جس میں کوئی شر نہیں ہے، وہ خیر اور نیکی جس میں کسی قسم کا کوئی برائی اور شر نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور مصیبتوں پر صبر نہ کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں امام علیہ السلام یعنی اس شکر کو ایک عظیم نعمت، اس شکر کو ایک خیر اور نیکی کا نام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الخیر الذی لا شر فیہ، وہ ایسی خیر ہے جس میں کسی قسم کی برائی بدی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شر نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ الشکر مع النعمت، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو۔ والصبر علی النازلۃ، اور آنے والی مصائب اور مصیبتوں پر صبر کرو۔ لہذا امام علیہ السلام ہمیں ان دونوں مثبت اور منفی پہلو دونوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نیکی اور نعمتوں پر شکریہ جو نہیں کرتا وہ پست ترین ہے، لیکن شکریہ کیا چیز ہے؟ شکریہ اور شکر پروردگار بہت بڑی خیر، بہت بڑی نیکی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو ایسے بنائیں جیسے ائمہ علیہ السلام چاہتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام وہی چاہتے ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو ان کا پروردگار چاہتا ہے۔ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زندگی روشن ہو، میرے بندے کی زندگی اچھی ہو، میرے بندے کی زندگی سنہری ہو، میرے بندے کی زندگی ایسی ہو جیسے میں پروردگار چاہتا ہوں۔ اور ایسے ہی ائمہ علیہ السلام اور خاتم النبیین رحمت للعالمین حسنین کا پاک نانا بھی ایسے ہی چاہتا ہے، کیونکہ ان کی منشا اپنی منشا نہیں ہے، ان کی منشا پروردگار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا منشاء پروردگار کے ماتحت یہ ہمیں آل محمد اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اس پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ شکریہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ بہرحال میں امام علیہ السلام کے ایک دو اخلاقی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک پہلو آپ نے اکثر خطباء سے بھی سنا ہے یقیناً، اور علماء سے بھی سنا ہے، اور بڑا معروف ہے، خاص و عام میں یہ معروف ہے۔ ایک پہلو امام علیہ السلام کی پرہیزگاری اور عبادت کے حوالے سے ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ بھی پہلو تقریباً اکثر پڑھا جاتا ہے۔ کیا پہلو ہے؟ امام علیہ السلام کے عبادت کیسی تھی؟ امام علیہ السلام جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر ہم ایک ہی نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں شاید ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ امام جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، امام علیہ السلام کا جسم لرزنے لگ جاتا ہے۔ تو جب صحابہ پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کیا وجہ ہے؟ آپ کا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، آپ کا جسم لرز رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایک بہت بڑے حاکم اور بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔
یعنی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی امام کرنا کیا چاہتے ہیں؟ امام در واقع اس بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اس پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہتے ہیں، شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، سجدہ شکر دیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یعنی امام علیہ السلام ہمیں پھر اسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ شکر پروردگار کا ایک یہ طریقہ ہے۔ میں تو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے میں مومنین کو یہی عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو اس کا کم سے کم یہی طریقہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور یہ اس پروردگار کی نعمات کا کم درجے کا شکریہ ہے، مگر نہ تو ہم نہیں ادا کر سکتے کما حقہ، ہم اس پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک سٹیپ ہے، ایک درجہ ہے، اور وہ چھوٹا سا درجہ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز ہے۔ بہرحال، اور دوسرا پہلو امام علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے میں اس کو اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں، تقریباً امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے پورے گھر میں جو کچھ بھی تھا امام علیہ السلام نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، حتیٰ کہ نالین کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے نالین کو بھی صدقہ و خیرات کر دیا۔ اور ایک دفعہ امام علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہاں پر ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، بارے میں مقروض ہوں، کتنے 10,000 درہم کا مقروض ہوں، پروردگار وہ میرا قرض اتار دے۔ تو امام علیہ السلام اس بندے کے یہ کلام سن رہے تھے، اور امام علیہ السلام واپس جاتے ہیں، اور واپس جا کر میں نے عرض کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے یہ مصداق ہیں۔ تو امام علیہ السلام گھر جاتے ہیں، گھر جا کر امام علیہ السلام 10,000 درہم اٹھا کر اس بندے خدا کو دیتے ہیں کہ یہ تیرا قرض جو ہے وہ اس درہم و دینار سے اپنا قرضہ اتار لے، یہ تیرے جو تو دعا مانگ رہا تھا یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے بندے کو تیری طرف بھیج کر تیرے قرضے کو اتروایا ہے۔ یعنی اس طرح کا یہ پہلو ہے امام علیہ السلام کی زندگی کے۔ اور آخری بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو بہت ہی خاص و عام ہے، اور امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مرد شامی آیا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، توہین کر رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ امیر شام کا ایلچی تھا تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس کی گالیوں کا گستاخیوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ امام علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا تو کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید تو اس ملک کا نہیں ہے، اس وطن کا نہیں ہے، پردیسی ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے پانی پلاؤں، سواری نہیں ہے سواری دوں، ذات راہ نہیں ہے ذات راہ دوں۔ امام علیہ السلام مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے گئے بالآخر وہ بندہ خدا امام علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں سر اٹھا روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے جو کچھ سنا تھا آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں وہ انتہائی غلط تھا، بلکہ میں نے جو آپ کو دیکھا ہے وہ کچھ اور دیکھا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سر اٹھا، وہ جو کچھ تو نے کیا ہے وہ تیرے ان آباء و اجداد کا طریقہ کار تھا، اور جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے آباء و اجداد کا طریقہ کار تھا۔ یعنی ائمہ علیہ السلام ہمیں انہی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں سیرت ائمہ علیہ السلام کے پہلوؤں کی طرف اور سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو سیرت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر فیض اور پر برکت ماہ مبارک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔